زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کے بارے میں ایک کتاب مسند ابی بکر الصدیق۔ یہ کتاب ہے امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ متوفی 292 سنہ ہجریہ کی، اور اس کتاب کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جمع کی گئی ہیں۔ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت ہماری میز کی زینت ہے۔ 292 سنہ ہجریہ میں امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ کا وصال ہوا۔ یہ ان کی یہ بڑے محدث تھے، بلند پایا محدث تھے، انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ تو آج ہم اس کتاب پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے بھی ہم سرمایہ اسلاف کی 3 ایپیسوڈز کر چکے ہیں، EP 8، EP 30 اور EP 57۔ یہ 3 EP ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جو پہلا ہمارا EP تھا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، EP نمبر 8، اس میں ہم نے 18 منٹ میں 18 کتابوں کا تعارف کرایا تھا۔ وہ 18 کتابیں جو صالحین سلف نے تحریر فرمائی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر EP 30 میں ہم نے ایک کتاب پہ گفتگو کی تھی جو ان 18 سے ہٹ کر تھی، 19ویں کتاب، وہ تھی جزء فیہ ذکر صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب تھی حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کا ہم نے تعارف کرایا تھا۔ پھر EP 57 میں ہم نے ایک اور کتاب لی تھی جو اب 20ویں کتاب، یعنی وہ 18 الگ، پھر ایک 19 اور پھر یہ 20ویں کتاب تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حافظ دارقطنی کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ و مناقبہم وقول بعضہم فی بعض، اسے ثناء القرابہ علی الصحابہ و ثناء الصحابہ علی القرابہ بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کا وہ حصہ جس میں اہل بیت اطہار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلمات مدح و تحسین کہے تھے، جو انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا تھا، اس حصے پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کلام کریں گے تو یہ ہمارا EP ہوگا، یعنی اس حساب سے چوتھا، یعنی 4 پارٹ ہو گئے۔ یہ پارٹ نمبر 4 ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے تو یہ کتاب بن جائے گی 21ویں کتاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ کتاب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے بارے میں، وہ احادیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، صحابہ کرام نے روایت کی ہیں بعض، اور بعض تابعین نے روایت کی ہیں۔ تو ان احادیث کے بارے میں، ان روایات کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے مسند ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس میں 140 احادیث نقل کی ہیں مصنف نے سیدنا صدیق اکبر کی، کہ جو آپ سے احادیث مروی ہیں، جو ان کو ملیں، جو انہیں دستیاب ہوئیں، انہوں نے اس کتاب میں جمع فرمائیں۔ 140 ہیں مقررات ملا کر، اور جو مصنف سے جنہوں نے نقل کیا ہے، یعنی ابن الناس، جنہیں ابن مفسر بھی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، فقیہ تھے عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ، انہوں نے 2 اور حدیثیں بھی نقل کی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، تو یوں ٹوٹل تعداد بن جاتی ہے 142 جو اس کتاب میں ہے۔ اور یہ اسے مسند احمد بن حنبل پر یہ ایج ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں سیدنا صدیق اکبر کی جو مرویات ہیں وہ 81 ہیں، 81 ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 140 اصل مصنف نے جمع کی، اور 2 جو ہے مصنف کے شاگرد نے جمع کی، تو 142 مرویات سیدنا صدیق اکبر کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا مصنف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ کتاب کا اندازہ جو ہے وہ صاحب کتاب سے بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کا اجمالی خاکہ بھی سامنے آ جائے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو مصنف جو ہیں وہ کتاب کے امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ متوفی 292 سنہ ہجریہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، احمد آپ کا نام ہے، والد ماجد کا نام علی ہے، مروزی آپ کی نسبت ہے۔ مروزی جو نسبت ہے یہ بنیادی طور پر نسبت استعمال ہوتی ہے مرو سے۔ قدیم خراسان، جسے آج کل ترکمانستان کہا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے، تاریخی شہر ہے، ہسٹوریکل ہے۔ یہ شہر مرو آج بھی موجود ہے، ترکمانستان میں ہے، اور پہلے قدیم خراسان تھا، تو اس میں یہ بڑا شہر ہے مرو۔ اس مرو سے نسبت استعمال ہوتی ہے مروزی۔ ویسے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے نسبت استعمال ہونی چاہیے تھی مروی، بغیر زا کے۔ تو کپڑوں وغیرہ کے لیے یہی نسبت استعمال ہوتی ہے، ثوب مروی، مرو کا کپڑا، قیاس کے موافق ہی۔
اور دیگر جو چیزیں ہیں بے جان اشیاء، ان کے لیے جب نسبت استعمال ہوتی ہے تو قیاس کے موافق ہی استعمال ہوتی ہے، مروی کر کے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جب انسانوں کے لیے نسبت استعمال ہوتی ہے تو اس میں خلاف قیاس پھر زا لگایا جاتا ہے، مرو سے نسبت بنائی جاتی ہے، مروزی۔ یہ مرو نام سے دو بڑے شہر آباد تھے، ایک تھا مرو شاہ جان اور ایک تھا مرو الروز۔ مرو شاہ جان، یہ شاہ جان ہے، شاہ جہان نہیں ہے، شاہ جہان الگ لفظ ہے، یہ شاہ جان ہے۔ مرو شاہ جان جسے مرو کبریٰ بھی کہتے تھے اور مرو عظمیٰ بھی کہتے تھے، تو بڑا شہر تھا یہ، اس علاقے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا مروزی۔ اور یہ جو دوسرا شہر تھا مرو، وہ تھا مرو رود۔ اصل فارسی میں تو مرو رود ہے دال کے ساتھ، لیکن جب اسے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، جب اسے معرب کیا جاتا ہے تو عربی میں دال کو دال سے بدل کے کہتے ہیں مرو الرود، دال کے ساتھ۔ تو یہ جو مرو شاہ جان ہے اس سے نسبت استعمال ہوتی ہے مروزی، اور جو مرو رود ہے اس سے نسبت استعمال ہوتی ہے مروزی، دال کے ساتھ۔ مروزی زا کے ساتھ ہے اور مروزی وہ دال کے ساتھ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے تلفظ میں پریشان رہتے ہیں کہ بعض اوقات کتابوں میں دونوں طرح کا لکھا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں مروزی درست ہے یا مروزی صحیح ہے، یا یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یا وہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ دو الگ الگ نسبتیں ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ جو مرو شاہ جان سے نسبت ہے وہ مروزی ہے، میم پہ زبر ہے، را ساکن ہے، واو پہ آگے زبر ہے، پھر زا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن، یا مشدد جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتی ہے مروزی یون، اور جب وقف کریں گے تو مروزی۔ اور جو دوسری نسبت ہے مرو الروز سے وہ ہے مروزی، وہ میم جو ہے وہ مفتوح ہے لیکن جو را ہے را مضموم ہے اور مشدد ہے، مروزی، اور دال کے نیچے دیر ہے۔ اس میں مروزی میں زا ہے، مروزی میں دال ہے، اور یہ دونوں کے اندر زا اور دال کا جو استعمال ہوا ہے یہ ڈفریشیٹ کرنے کے لیے ہوا ہے، اس لیے یہ نسبت میں فرق کیا جاتا ہے تاکہ دونوں شہروں کی نسبتوں میں التباس نہ ہو، کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو۔ کنفیوژن سے بچانے کے لیے اس نسبت کو الگ الگ استعمال کیا گیا، مروزی اور مروزی۔ تو جو امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مسند ابو بکر صدیق، یہ جو ہے یہ مروزی ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے مرو شاہ جان، اس مرو علاقے کی خاک سے بڑے بڑے ائمہ اٹھے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کا تعلق اس خطے کے ساتھ تھا، جن میں محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، امام قفال رحمہ اللہ، محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ، ان سب لوگوں کا تعلق جو ہے مرو کے ساتھ تھا۔ تو اس مرو کی خاک سے بڑے بڑے اساتین علم و فن اٹھے ہیں، تو حضرت بھی جو ہے اسی مرو کے تھے۔ اور دوسری طرف جو مروزی جو ہے مرو الروز، اس مرو الروز سے بھی بڑے بڑے ائمہ کا تعلق رہا ہے، اور مرو الروز کے بھی ایک بڑے مشہور محدث اور فقیہ ہیں، اور وہ حضرت امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ کے ہم عصر بھی ہیں۔ ان کی کنیت بھی ابو بکر ہے، وہ ابو بکر مروزی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور نام بھی سیم ہے، ان کا نام ابو بکر احمد ہے، ان کا نام بھی ابو بکر احمد ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان کا نام ابو بکر احمد بن علی ہے اور ان کا نام ابو بکر احمد بن محمد ہے۔ تو ابو بکر احمد بن محمد مروزی رحمہ اللہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو سب سے نمایاں شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی تجہیز و تکفین بھی انہی نے کی تھی، امام ابو بکر احمد بن محمد مروزی رحمہ اللہ نے۔ ان کا سنہ وصال ہے 275 سنہ ہجریہ، اور امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ کا سنہ وصال ہے 292 سنہ ہجریہ۔ ایک اور مروزی جو ہے محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ، جن کی کتاب و سنہ مشہور ہے، ان کا جو وصال ہے 294 سنہ ہجریہ ہے، وہ بھی ان کے ہم عصر ہیں۔ تو یہ ابو بکر مروزی اور ابو بکر مروزی یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، بعض لوگ انہیں مکس کر دیتے ہیں، تو یہ الگ الگ شخصیات ہیں۔ ان کی بھی کتابیں ہیں، امام ابو بکر مروزی کی، ان کی ایک کتاب مشہور ہے اخبار الشیوخ و اخلاقہم، چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اور یہ امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ، ان کے اساتذہ کے اندر بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، امام علی بن جعد رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، امام ابو نصر تمار رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے ان سے بھی اکتساب فیض کیا، اور بھی کئی شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں، اکتساب علم کرنے والے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں آگے وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ، سنن نسائی کے مصنف جو ہے بڑے ہی مشہور، وہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام القاسم طبرانی رحمہ اللہ، سلیمان بن احمد جن کی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، معاجم ثلاثہ کہلاتی ہے، طبرانی کے نام سے مشہور ہے، طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، طبرانی صغیر۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام ابو عوانہ رحمہ اللہ جن کی مسند
ادبی ईवाना मशहूर है, वो भी हज़रत के शागिर्द रशीद हैं। इसी तरह जो इब्न नासिर रहिमहुल्लाह, जिन्हें इब्न मुफस्सिर भी कहा जाता है, अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह, जो इस किताब के आपसे रावी हैं, इस किताब के रावी हैं, वो भी आपके शागिर्द हैं। अलगरज आपके असातिज़ा में भी बड़े बड़े लोग हैं और आपके तलामिज़ा में भी बड़े बड़े लोग हैं। आपने इल्म व फ़न की बाकायदा खिदमत की है और आप हिम्स के काजी रहे हैं, दिमश्क में आप काजी अबू ज़ुरा के नायब रहे हैं और अब बहुत से उलूम व फ़नून पे आप यद तूला रखते थे, जिनमें सबसे नुमायाँ जो है वो हदीस शरीफ है। हदीस और उलूम हदीस पे आपका काम है, हदीस पे, और आपने जो किताबें तालीफ़ फरमाई हैं, एक किताब तो आपकी है मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़, जो हमारी मेज़ की ज़ीनत है, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी आपकी एक और किताब है किताबुल जुमुआ के नाम से, वो किताब भी छपी हुई है, आम दस्तयाब है, जुम्मे के बारे में और जुम्मे की फ़जीलत के बारे में, किताबुल जुमुआती व फ़दलिहा, वो किताब आपने तालीफ़ फरमाई है जुम्मे के बारे में। अच्छा उम्दा आपका काम है, वो भी लायक मुताला है और वो किताब भी पब्लिश्ड है, मतबू है। उसके अलावा आपने एक और किताब तालीफ़ फरमाई थी किताबुल इल्म के नाम से। इस तरह एक और किताब आपने तालीफ़ फरमाई थी मुस्नद आयशा के नाम से, एक किताब तालीफ़ फरमाई थी मुस्नद उस्मान के नाम से। लेकिन ये किताबें ताहाल गैर मतबू हैं या मफ़कूद हैं, या अगर होंगी भी सही कहीं तो मखतूत हैं, इनके बारे में तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। सिर्फ़ आपकी ये दो किताबें छपी हुई हैं जो आम दस्तयाब हैं, एक ये मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरी किताबुल जुम्मा व फ़दलिहा। बहरहाल आप बड़े आदमी थे और तकरीबन जो है वो 90 बरस की आपने उम्र पाई है। आपका विसाल जो है 292 सन हिजरी में हुआ है। विलादत की तारीख़ बाकायदा ज़िक्र तो नहीं हुई, लेकिन चूँकि मुअर्रिख़ीन ने यह ज़िक्र किया है कि 90 बरस की उम्र थी तकरीबन आलमोस्ट, तो उस हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो तखमीनन 201 सन हिजरिया या 202 सन हिजरिया कहा जा सकता है आपकी तारीख़ विलादत। और बड़े आइम्मा ने आपको ट्रिब्यूट भी पेश किया है। हाफ़िज़ शम्सुद्दीन निज़ामी रहिमहुल्लाह ने आपके लिए एक बड़ा उम्दा जुमला लिखा है, उन्होंने कहा काना मिन अवइयतिल इल्मी, आप इल्म के बर्तनों में से एक थे। यानी किसी आदमी को किसी के इल्म को ज़ाहिर करना हो, ये बताना हो कि ये बहुत बड़ा आलिम है, तो कहा जाता है ये इल्म का बर्तन है। तो वो यही इन्होंने ट्रिब्यूट पेश करते हुए कहा कि ये इल्म के बर्तनों में से थे, यानी बड़े आलिम थे, किबार उलमा में आपका शुमार होता था। और आफ़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने भी आपके बारे में कहा कि आप शुयूख़ के हवाले से भी और अहादीस के हवाले से दोनों एतबार से आप मुक्सिर हैं। यानी मुक्सिर फिर रिवायात भी ज़्यादा करते हैं और जिनसे आपने अहादीस ली हैं और वो अहादीस भी आपने काफ़ी ली हैं, आपके शुयूख़ भी ज़्यादा हैं और आपकी रिवायात भी ज़्यादा हैं। तो ये इमाम अबू बकर अहमद बिन अली बिन सईद मरवज़ी रहिमहुल्लाह, आपकी जो ये तालीफ़ लतीफ़ है मुस्नद अबी बकर अस-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस किताब को जब हम देखते हैं, इसका हम एक इजमाली जायज़ा लेते हैं तो तायराना नज़र से अगर हम इसको देखें या गायराना नज़र से देखें, इसके अंदर हमें जो रवायात मिली, तायराना नज़र कहते हैं सरसरी नज़र से देखना और गायराना नज़र का मतलब होता है गहरी नज़र से देखना। तो इस किताब के अंदर आपने जो रिवायात जमा की हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की, तो आपने कोशिश ये की है कि जितनी रिवायात आपको दस्तयाब हों वो सारी की सारी आप जमा कर दें, कत्ते नज़र उनके स्टेटस के कि वो सही हैं या ज़ईफ़ हैं या हसन हैं, इनके स्टेटस से कत्ते नज़र आपने जमा की। जो मवाद आपको मिला है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रिवायात से मुताल्लिक़ वो आपने जमा कर दिया। ये भी बताता चलूँ कि मुस्नद जो है वो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उस किताब को कहा जाता है जिसमें अहादीस सहाबी के एतबार से जमा की जाए। अगर किसी एक सहाबी की रिवायात हों पूरी किताब में तो उसे उस सहाबी के नाम से मुअन्वन करके कहा जाता है, जैसे ये मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़, मुस्नद अली बिन अबी तालिब, मुस्नद उमर बिन खत्ताब, मुस्नद उस्मान बिन अफ़्फ़ान वगैरह। और अगर जो है उस किताब के अंदर जो बहुत से सहाबा की मरवियात जमा की गई हों लेकिन अलग अलग जमा की गई हों तो अलग से भी होती हैं, जैसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सबसे मशहूर मुस्नद जो है मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, अलग अलग सहाबा की तरतीब से जो है सब की मरवियात को उसमें जमा किया गया है। इसी तरह मुस्नद हुमैदी मशहूर है, मुस्नद मुसद्दद बिन मुसरहद मशहूर है, मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालिसी वो मशहूर है, मुस्नद अबी याला अल-मौसिली वो मशहूर है। तो इसी तरह ये मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ जो है इमाम बकर अहमद बिन अली मरवज़ी रहिमहुल्लाह की, ये भी मशहूर है। तो इसमें उन्होंने जो हदीस इनको दस्तयाब हुई, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल को जो हदीस दस्तयाब हुई वो थी 81, तो वो उन्होंने मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से जमा कर दी अपनी किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल में। हज़रत को जो है वो दस्तयाब हुई 140 तो आपने 140 रिवायात जमा की, जो बाज़ रिवायात सहाबा कराम रिज़वान से हैं जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जो है वो रिवायत नकल की है, और बाज़ जो है वो
تابعین ہیں انہوں نے بیچ میں کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے تابعین نے، بعض صحابہ کی ہیں بعض تابعین کی ہے، سب کے آپ نے باقاعدہ نام لے کے اور انداز آپ نے یہ رکھا ہے کہ پہلے آپ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایات ہیں سیدنا صدیق اکبر سے پہلے آپ نے ان کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو تابعین کی روایات ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ کہیں کہیں آپ نے اس ترتیب کے خلاف بھی کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ نے اس ترتیب کو ملوز رکھا ہے۔ تو 140 روایات آپ نے جمع کی ہیں اور 2 روایتیں اور آخر میں جمع کی ہیں آپ کے شاگرد رشید جو ہے وہ امام ابن ناسخ جو ابن المفسر کے نام سے بھی مشہور ہیں، عبداللہ بن محمد، انہوں نے 2 روایتیں آپ سے ہٹ کے الگ سے جو ان کو ملی تھیں اور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ وہ 2 روایتیں انہوں نے جمع کیں۔ تو یوں اس کتاب کے اندر جو ہے وہ 143 مرویات ہیں، اور اس کتاب کو ایک یہ ایج حاصل ہے کہ مسند احمد بن حنبل کے مقابلے میں اس میں زیادہ مرویات موجود ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں۔ رہ گئی بات جو ہے وہ حدیث کی تحکیم کی، تو اس کتاب کو پھر تحقیق، تعلیق اور تخریج کا کام کیا ہے شیخ شعیب ارناؤت نے، تو انہوں نے نیچے حاشیے میں ہر جگہ ہی تقریباً تمام حدیث پہ تحکیم کر دی ہے اپنی تحقیق کے مطابق، جو ان کی نزدیک صحیح تھی انہوں نے بتا دیا یہ صحیح ہے، جو ان کے نزدیک حسن تھی انہوں نے بتا دیا حسن ہے، جو ان کے نزدیک ضعیف تھی بتا دیا ضعیف ہے، جو ان کے نزدیک ضعیف جدہ تھی وہ بھی انہوں نے نیچے بتا دیا کہ ضعیف جدہ ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک حدیث جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، کہ اس میں ایک روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حدیث نمبر 60 اور حدیث نمبر 61۔ اس حدیث میں جو ہے یہ الفاظ ہیں ان عبداللہ بن عمر ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہ معاف نہیں کرتا مگر تو ہی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے پاس سے میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، کہ تو بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے بھی میں نے پڑھی کہ پتہ چلے کہ نماز میں التحیات میں تشہد میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تلقین فرمائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ تو کبھی کبھی ہمیں نماز میں التحیات میں تشہد میں آخر میں درود شریف کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ جو دعا ہے رب اجعلنی والی، وہ دعا بھی اپنی جگہ درست ہے، دعا ابراہیمی ہے، قرآنی دعا ہے، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں، اور جو اور بھی کچھ دعائیں منقول ہیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابو بکر احمد بن علی مروزی رحمہ اللہ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جا